تو آج ہم بڑی اہم بات کریں گے. جیسے ہماری آپس میں گفتگو ہوئی اور میرے پاس تشریف لائے ہیں آج آصف سپرا صاحب بہاولپور سے، اور انہوں نے بڑا ایک اہم سوال کیا ہے جو میں نے ان سے کیا تھا اور انہوں نے پھر پلٹ کے مجھ سے سوال کیا. ہمارا سوال یہ تھا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، اور یہ دنیا ہمارے لیے کوئی معنی رکھتی ہے. یہ سوال تو ظاہر ہے کہ یہ سوال آج سے نہیں ہے، صدیوں سے انسان کے ساتھ ہے، اور آہستہ آہستہ یہ جو انسان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، وہ عقل اور شعور استعمال کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی اس دنیا سے کو سمجھنا شروع کر دیا ہے اس نے. لیکن ایک چیز ابھی بھی اس کے پاس محفوظ ہے، اس کے پاس ابھی انسالو ہے، وہ یہ ہے کہ آیا کہ میرا اس دنیا پہ آنے کا مقصد کیا تھا. تو ہم نے اس بات کو سمجھنے کے لیے اقبال کی ایک نظم ہے جو اقبال نے ایک تمثیل کے ذریعے ہمیں بتائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ جو فرشتے ہیں وہ ایک انسان کو دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. تو راستے میں اللہ تعالیٰ آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ بھئی تم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ بھئی کیوں؟ اس نے کہا کہ بنیادی طور پہ یہ جو انسان ہے اس نے 3 کام کرنے تھے اور اس نے تو کوئی بھی کام نہیں کیا. اس نے کہا کہ پہلا کام کیا کرنا تھا؟ پہلا یہ کرنا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو پہچاننا تھا. انسان نے اپنے آپ کو پہچاننا. اور دوسرا کام اس نے کرنا تھا کہ اس نے آپ کو پہچاننا تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا تھا. اور جو تیسرا کام ہے جو بڑا اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اس کائنات کو سمجھنا تھا کہ یہ جو اس کے جو کاسمک لا ہیں، جو اس کے فزیکل لا ہے، اس قوانین اس دنیا کو چلانے کے، اس کو سمجھنا تھا. تو یہ تو تینوں کام کر کے نہیں آیا. اقبال کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں سوچنے میں مجبور تھا تو کیا آیا کہ کہیں ایسا میرے ساتھ تو معاملہ نہیں ہو رہا کہ میں بھی اسی طرح سے دوزخ میں چلا جاؤں. اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پہچاننا کیسے ہے. میں نے اپنے آپ کو 4 طرح سے پہچاننا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل دے کے بھیجا اور مجھے عقل کی بنیاد پہ میں نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اور دوسرا میں نے جو پہچاننا ہے وہ میں نے اسپرچولیٹی کی بنیاد پہ پہچاننا ہے اپنے آپ کو. تیسرا یہ کہ میں نے اپنے جسم کی بنیاد پہ پہچاننا ہے کہ یہ جو مجھے فزیکل جسم دیا گیا ہے، یہ 6 فٹ کا 5 فٹ کا میرا جو جسم ہے، اس کو میں نے کیسے چلانا ہے، کیسے اگر بیمار ہو جاتا ہے تو کیسے ٹھیک کرنا ہے میں نے اس کو. اس کے لیے میں نے کسی فزیشین کے پاس جانا ہے، کسی حکیم کے پاس جانا ہے، اور اگر اسپرچول ہے تو میں نے کسی اللہ والے کے پاس جانا ہے، اس کو سمجھنا ہے اس کو کہ یہ میرا اسپرچول حصہ کیا ہے. اور تیسرا جو اہم چیز ہے وہ ہے میرے ایموشنز، جو میرے ساتھ ریلیشن شپ جو میرے ساتھ ڈیولپ ہوئے ہوئے، جو میں نے بچپن سے لے کے اب تک، ماں کے پیٹ سے لے کے اب تک کے جو ریلیشن بنائے ہیں، ماں کا تعلق، باپ کا تعلق، بہن بھائیوں سے تعلق، پڑوسی سے تعلق، خاندان کے لوگوں سے تعلق، ملک کے لوگوں سے تعلق، اور پوری دنیا کے ساتھ جو تعلق میرا بنتا ہے، یہ سارے ریلیشن میرے جو ہے وہ ایموشن کی بنیاد پہ بنتے ہیں. اور کہ میں نے اپنی ذات کو پہچاننا ہے. وہ ملے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ وہ واسی ہے سکھ مندر دا جنہیں کھوجیا اپنے اندر دا. کہ جو اندر کی پہچان ہے اس کو کس طرح سے ہے، کیسے کرنی ہے، وہ پہلا سوال تو یہ ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اس اپنے خدا کو پہچاننا ہے. اب خدا کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ انسان صدیوں سے اس بات کو سوچ رہا ہے کہ آیا کہ یہ جو کائنات ہے یا خوبصورت ترین جو مخلوقات اس کے اندر ہیں، اور اس کے بعد جو انسان کا جو معاملہ ہے، یہ عقل اور شعوری طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کے بھیجا ہوا ہے، کیا یہ سارا خود بخود چیزیں بن گئی ہیں یا اس کو بنانے والا کوئی ہے. جب اگر ہمارے اندر سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں کچھ بھی خود نہیں بنتا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو، چاہے وہ پودے ہوں، جانور ہوں یا انسان ہو، یہ تمام مخلوقات جن کے اندر پہاڑ ہیں، دریا ہے، بہت بڑے بڑے ہر چیز جو موجود ہے، تو کیا یہ خود بخود بن گئی ہیں؟ تو سوال آتا ہے کہ نہیں، یہ خود بخود نہیں بن سکتی.
ان کو کوئی ضرور بنانے والا ہے. اچھا، اب وہ جو بنانے والا ہے انسان، جو کیا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے؟ کیا میں نے اس سے پہچان لیا اس کو؟ اب اس سے پہچاننا کیا ہے؟ اس کو پہچاننے کے لیے جو سب سے پیاری جو کتاب ہمارے پاس ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے انبیاء آئے اور ان کی شریعتیں آئی ہمارے پاس، بہت سی کتابیں وہ لے کے آئے، اور ان کو دیکھنا، بھالنا، ان کو سمجھنا، پڑھنا، اصل میں ہم خدا کو پہچاننے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور تیسری جو بہت بڑی چیز میں سمجھ سکتا ہوں وہ ہے کہ اس کائنات کو سمجھنا جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں، جس میں ہماری بنیاد رکھی جاتی ہے. پھر ہم ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں، پھر اس پیٹ میں پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس دنیا کے ساتھ جو ہمارا تعلق بن جاتا ہے، اور پھر آہستہ 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 ہم سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اپنی دانش کو استعمال کرتے ہیں، اپنے عہدے حاصل کرتے ہیں، اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم اس کائنات کے اوپر کرتے ہیں. اور یہ سارے کا سارا یہ ہے کہ اس کائنات کو سمجھنا. اچھا، اس کائنات کو سمجھنے میں انسان نے بہت ساری کوتاہیاں کی، جس کے اندر لوگوں کے اندر پھر یہ پرابلم ہوئی کہ کسی کے پاس بہت پیسے ہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ قرآن مجید اور اسلامی کتابیں جو ہیں اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کس طرح سے ایک بہترین نظام دنیا کے اوپر قائم کر سکتے ہیں. اور ایسا نظام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قائم کر کے بھی دکھایا تھا، جو ان کی زندگی ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی کے 23 سال اس کام میں لگائے، اور اس کے بعد جو ہیں انہوں نے ایک بہترین کائنات کے اوپر جو ہے حکومت قائم کی. اور اس کے بعد وہ حکومت جو تھی وہ 28 سال تک، اور آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر وہ دنیا میں اسلامی نظام کے طریقے سے وہ چل رہی ہے. تو اب ہمارے سامنے یہ دونوں چیزیں آ گئی کہ انسان نے بیسیکلی 3 کام کرنے تھے. یعنی ایک تو اپنے آپ کو پہچاننا تھا، ایک اللہ کو پہچاننا تھا، اور تیسرا جو کام ہے وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے اس کائنات کو سمجھنا تھا. یہ جو اتنی گلیکسیز ہمارے پاس ہیں، یا یہ ہمارے پاس 41,000 کلومیٹر کی یہ زمین ہے، اور اس کے علاوہ جو بلینز آف دا بلینز ہمارے پاس جو ہمارے پاس گلیکسیز ہیں اور ستارے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس نظر آتا ہے